ذوالقعدہ میں روزے رکھنے کے مسئلے پر مفصل بحث تعارف اسلامی تاریخ و شریعت میں 14 مہینے درج ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرام ممنوع کہلاتے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان مہینوں کو حرمت جنگ اور فساد کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذوالقعدہ کے مہینے میں روزے رکھنا درست ہے یا نہیں؟ اس مقالے میں ہم اس مسئلے کو قرآنی دلائل، احادیث نبوی، اجماع اہل علم و اجتہاد فقہا اور مختلف مکتبہ فکر کے آراء کے تناظر میں تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ایک جامع فہم حاصل ہو سکی۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اور اس کی اہم عید۔ ایک حرم کے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا: نوے اندوے الشاوے آورن اندے اللوین اسنا عشر شعر الف نوتے آبن اللوین اوم خلق السوے میویتن والے رزم نیا اربے حرام التوبہ 36۔ چنانچہ ذوالقعدہ کو ان 4 مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ 2 تاریخی و سماجی حیثیت۔ قبل اسلام میں بھی یہ مہینے احترام کا مقام رکھتے تھے، کیونکہ مکہ، طائف اور ارد گرد کے قبائل جنگ بندی کا عہد کرتے تھے۔ اسلام نے اس روایت کو تقویت بخشی اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو امن و امان کی فضا فراہم کی۔ روزے کے احکام۔ عمومی اصول۔ 1 فرض اور نفل کا فرق۔ فرض روزے رمضان المبارک کے روزے واجب ہیں، ان کے قافزوات کے لیے بھی رمضان کے مہینے کے بعد کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ نفل روزے رمضان کے علاوہ سنت مقدہ مثلاً شعبان اور رجب کے کچھ روزے اور مستحب روزے مثلاً پیر و جمعہ کے روزے شامل ہیں۔ 2 حرام مہینوں میں روزے۔ احکام۔ اسلام میں کوئی ایسا نص نہیں کہ جس میں حرام مہینوں میں نفل روزوں کی صراحت سے ممانعت ہو، البتہ فقہا نے بعض وجوہ کی بنا پر ان میں روزے کو مکروہ سمجھا ہے۔ قرآنی دلال۔ حرمت جنگ۔ سورۃ التوبہ کی آیت 36 میں 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن اس سے روزوں پر براہ راست ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ رمضان جنگ سے استنباط کیا جاتا ہے کہ جن اعمال سے جنگ آشنا ہوتی ہے وہ بھی ان مہینوں میں ترک کیے جائیں، جیسا کہ روزہ رکھنا بھی کسی حد تک تیاری کا سبب ٹھہرتا ہے۔ 2 نماز و روزہ کا حق۔ قرآنی نصوص رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں روزہ کی حرمت کا بیان نہیں کرتیں، بلکہ یہاں جو ممانعت بیان ہوئی وہ عمومی حرمت جنگ کے تحت ہے۔ احادیث نبوی سنت رسول کو ثابت شدہ حدیث نہیں کہ جس میں حضور نبی اکرم نے حرمت جنگ کے تحت ہے۔ احادیث نبوی سنت رسول کو ثابت شدہ حدیث نہیں کہ جس میں حضور نبی اکرم نے ذوالقعدہ میں روزہ رکھنے کو منع فرمایا ہو، البتہ مسلم اور بخاری میں متعدد احادیث ہیں جن میں حرام مہینوں میں جنگ نہ کرنے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے اوقات کی ترغیب ملتی ہے، روزہ کا ذکر مخصوص نہیں۔ 2 اقوالی اصحاب و تابعین۔ بعض صحابہ و تابعین نے ذوالقعدہ میں نفل روزے رکھے اور اسے مکروہ سمجھا مگر قطعی حرام نہیں۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذوالقعدہ کے روزے رکھتا تھا اگرچہ لوگ کہتے تھے کہ مکروہ ہیں۔ اجماع و اختلاف فقہا۔ 1 امام ابو حنیفہ اور اہل ہند مکروہ تحریمی۔ ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کے نزدیک ذوالقعدہ میں بغیر کسی مبرر وجوہ جیسے قافزواد رمضان کہ روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب اللیل سے منع کیا گیا مگر حرام نہیں۔ 2 امام شافعی۔ مذکورہ روایت شافعیہ کے نزدیک بھی مکروہ ثابت ہے اور بعض مقامات پر انہوں نے اسے ترک ادب مہینہ قرار دیا۔ 3 امام مالک رائے اجماع مالت میں اس پر سخت رویہ نہیں بلکہ وہ اختیاری طور پر روزہ رکھنے کو جائز جانتے ہیں، البتہ زیادہ تاکید رمضان اور شوال میں ہے۔ 4 امام احمد بن حنبل۔ کم سے کم ممانعت احمدی مسلک میں زیادہ تر علماء نے منع تو نہیں کیا مگر استحباب رمضان کے بعد وضاحت دی کہ ان مہینوں میں نیک عمل میں تاخیر مناسب نہیں۔ قزن رمضان اور ذوالقعدہ۔ 1 قافزواد روزے۔ اگر کسی کی رمضان کے روزے کسی عذر، سفر، بیماری وغیرہ کی بنا پر قافزواد باقی ہوں تو ان قافزواد روزوں کے لیے ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا جائز اور افضل ہے۔ فقہا کے نزدیک یہ روزے قافزواد شمار ہوں گے نہ کہ نفل۔ 2 عالجانہ استداباز فقہا نے کہا کہ اگر عذر رفع ہو اور رمضان گزار دیا مگر قافزواد مکمل نہ ہوا ہو تو ذوالقعدہ میں روزے رکھنا واجب شمار ہوتا۔ حیاس میں مکروہ کا سوال نہیں آتا۔ مستحب اور نفل روزوں کا مقام رسول کی رحمت۔ نفل روزے مشقت عبادت تو ہیں مگر اللہ کی رحمت کے طلبگار مومنین کے لیے مشفقانہ ہیں، ان کے برخلاف کوئی سخت حکم وارد نہیں۔ 2 ادب مہینے کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ مستحب روزوں میں اعتدال اختیار کیا جائے اور شکن عبادت رمضان اور شوال میں ظاہر ہو۔ عملی رہنما اصول
اجتہاد کی آزادی اگر کوئی عالم دین اپنے مسلک ابرادرن عالم کی رائے سمجھ کر روزہ رکھنا چاہے تو مناسب ہے کہ مکتبہ فکر کا خیال رکھے مگر ضروری نہیں کہ حقنا ممنوع ہو دو قافزوات کی ترجیح ہرگز ذوالقدہ میں نفل روزے اسمت مستحب کے نام پر روزے نہ رکھے جائیں جب تک رمضان کی قافزوات پوری نہ ہو جائے علاج اور صحت جن کو صحت سفر کا عذر ہو وہ قافزوات کی ادائیگی میں آسانی حاصل کر سکتے ہیں مگر مستحب کے لیے حال صحت کو بھی مد نظر رکھیں سوال و جواب سوال کیا ذوالقدہ میں اثنا عشر 12 رکعت نفل نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں جواب ہاں نماز کے باب میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ نفل اور سنن نفلی میں اختیارات او مکرو کا حکم روزے تک محدود ہے سوال اگر کوئی ذوالقدہ میں روزہ رکھ لے تو کیا کفارہ ہے جواب کوئی کفارہ نہیں کیونکہ روزہ مکروہ ہے حرام نہیں البتہ علماء توصیہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس مہینے میں اضافی نفل نہ رکھیں خلاصہ و نت جائے ذوالقدہ میں روزہ قرآنی اور نبوی نصوص میں اس پر قطعی ممانعت نہیں فقہا نے مذاہب کے اعتبار سے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا مگر حرام نہیں دو قافزوات کا استثنا رمضان واجب روزوں کی ادائیگی کے طور پر ذوالقدہ میں روزہ رکھنا صحیح اور افضل ہے 3 مسلمان کا یا اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کریں مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں اور اگر روزہ رکھیں تو علماء دین کی رائے مد نظر رکھیں حتمی کلمات ذوالقدہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی حرمت میں امن کی دعوت مضمر ہی روزہ رکھنے کے معاملے میں اسلام میں اعتدال پسندانہ رویہ اپنایا ہے نہ قطعی طور پر ممانعت کی نہ بلا حساب ترغیب پیرو ان شریعت کے لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان کی اہمیت و عظمت کا شعور رکھیں اس کے علاوہ فرض کے بعد قافزوات کی ادائیگی کو ترجیح دیں اور دیگر نفل اعمال میں بھی دینی ماحول کے مطابق اعتدال اختیار کریں اسی میں شریعت کی حکمت اور اللہ کی رضا کا حقیقی مفہوم پوشیدہ ہے مقدمہ اسلامی تقویم اثنا عشر 12 مہینوں پر مشتمل ہے جن میں 4 مہینے ذوالحجہ ذو القدہ رجب مارموئن اور محرم مہاجر اور مقدس شمار کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوے اندوے الشائعورن اندے الین اسنیا ایشر شعرالف نوتے آبن الین ایوم خلق السو میویتن وائلرز منیا اربی حرام صلی اللہ علیہ وسلم ذلنوے الدنیا علق انما فیلیات ازل نماواف ننوے نفاس واما سورت توبہ آیت 36 اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والی قرار دیا ہے اس میں ذو القدہ بھی شامل ہے اس تحریر میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ کیا ذو القدہ میں روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں اس کے شرعی حکم فقہی اختلافات اور عملی رہنمائی ذو القدہ کی اہمیت اور خصوصیت ذو القدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے اور یہ سید میں ذوالحجہ سے پہلے آتا ہے اس کا نام ایقاد سے ماخوذ ہے کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگ و جدل سے ایقاد یعنی راک جاتے تیاس مہینے کی چند اہم باتیں درج ذیل ہیں یہ 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہیاس کے پہلے عشرے 10 دنوں کی فضیلت احادیث میں ملتی ہی یکم ذو القدہ کے بعد شروع ہوتا ہے اس لیے اس ماہ کی فضیلت میں عمرہ اور حج کی تیاری کی روحانیت شامل ہے 2 احکام روزہ واجب مستحب مکرو روزے شرعی لحاظ سے 3 اقسام میں آتے ہیں فرض مستحب سنان اور نفلی اور مکرو تنزاؤ ذو القدہ کے مان مقدس ہونے کی وجہ سے کچھ فقہا نے اس میں نفلی روزوں کے بارے میں رائے دی ہے فرض روزے جیسے قضا رمضان کفار وغیرہ ان کا کوئی مان مخصوص نہیں چنانچہ ذو القدہ میں بھی واجب ہیں مستحب روزے نفلی روزے عام طور پر ہر دن رکھے جا سکتے ہیں مگر بعض مواقع جیسے مان محرم کی تاخن عاشورہ سے پہلے اور بعد کے روزے کو مستحب قرار دیا گا ذوالقدہ کے بھی بعض دنوں کو مستحب روزوں میں گنا گیا ہن کروا تنزاؤ چونکہ 4 مہینوں میں جنگ جائز نہیں تھی اور انہیں حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا لہذا بعض علماء نے یہ رائے دی کہ ان میں نفلی روزہ رکھنا او مکرو تنزاؤ ہے یعنی کم پسندیدہ لیکن حرام نہیں 3 فقہی مکاتب و ان کی آرا حنفی مکتب حنفی علماء کا عمومی اصول یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں ذوالحجہ ذو القدہ رجب محرم میں نفلی روزے مستحب نہیں بلکہ مکرو تنزاؤ ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کیا اور شرنا ان کی حرمت میں روزہ رکھنا جائز مگر غیر مناسب سمجھا گا شافع مکتب
شافی فقہ کے ہاں بھی اسی اصول کی پیروی ملتی ہے، لیکن وہ کچھ دنوں بالخصوص ذوالقدہ کے پہلے عشرے کے روزے مستحب قرار دیتے ہیں، مثلاً بعض روایات میں ذوالقدہ کے 2 دن آئس کے پہلے عشرے کے روزے کا ذکر ہے۔ حنبلی مکتب حنبلی علماء نے زیادہ احتیاط کے ساتھ کہا ہے کہ نفلی روزے جائز ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ممن غیر لازم کاموں کو پیچھے چھوڑ دے، تاہم اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ مالکی مکتب میں بھی حرمت والے مہینوں میں روز یہ مکروہ تنزاؤ ہیں، البتہ عدت کی تکمیل جیسے قضائے رمضان کفارہ وغیرہ میں اسما کا فرق نہیں۔ 4 حدیث و روایات کی روشنی میں حضرت علی سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مینا سے امے زاو علق ادین فیلیا اسادیا اینا سے لیتنے نمہ ہے جتایا۔ اس حدیث میں روزے کے ثواب کا ذکر ہے، مگر سند پر اختلاف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے 4 مہینوں میں روزہ کو ترک کیا، لیکن بعض محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا۔ 3 صحیح ستہ میں کوئی سری وسیل روایت نہیں ملتی کہ ذوالقدہ کے نفلی روزے مخصوص ہوئے ہے۔ بات واضح رہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو تو فقہ حدیث ضعیف پر بھی احکام جاری کرتے ہیں، جب وہ خدا اور رسول کی مغیرت نہ کرتی ہو اور عمومی اصول کے موافق ہو۔ 5 عملی رہنما فرض روزہ جیسے رمضان کا قضا کفارہ ذوالقدہ ہو یا محرم سب میں واجب ادا ہوں گے۔ نفلی روزہ اگر آپ چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً ایسا کریں کہ کوئی ثواب آپ کی زندگی کے فرض سے غفلت کا سبب نہ بنے۔ مسافرہ بیمار جیسے عام اصول قضا کے لیے رخصت ہو، چونکہ مکروہ تنزاؤ روزہ ہو وہ بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ 6 فوائد اور حکمت 1 روحانی قوت تحریم والے مہینوں کی روحانیت سے فیض پانا۔ 2 نوافل کا ثواب اگرچہ مکروہ ہیں، نفلی روزوں کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ 3 تیاری برحد ذوالحجہ سے پہلے روزے سے دل و دماغ حج و قربانی کی طرف مائل رہتا ہے۔ 7 خلاصہ و نتیجہ ذوالقدہ میں روزہ رکھنا شرع جائز ہے، فرض روزے بلا تعمل ادا کیے جائیں گے، نفل روزے مکروہ تنزاؤ کی زمرے میں آتے آوین ترک کرنا بہتر مگر ادا کرنا جائز اور ثواب کا موجب۔ فقہی اختلاف کے باوجود سب مکاتب میں اس میں کوئی حرامی رکاوٹ نہیں، لہذا اگر دل چاہے روزہ رکھ لیں اور اپنی عبادت فاضل کو اللہ کے حضور پیش کریں، مگر لازم نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، مینا سے امے مایا لیما ایوانم نہ الفرنزن وینے سے ویابایا نے اللن اوفنن والشواورن ویلے التو افنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی ہمت عطا فرمائے اور ہر نفل و فرض میں قبولیت نصیب فرمائے۔ واللہ علم۔